وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ تفہیم القرآن کو ایک آدمی اپنے سینٹر میں پڑھانا چاہتا ہے، جبکہ صاحب تفہیم القرآن ابو الاعلی مودودی کا عقیدہ وحدت الوجود کا ہے۔ اس سلسلے میں واضح رہے کہ ابو الاعلی المودودی نے مختلف جگہوں پہ اپنی تفسیر کے اندر اللہ رب العالمین کے صفات کا مختلف ڈھنگ سے انکار کیا ہے۔ چنانچہ عرش الرحمن کے بارے میں تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس کے باوجود تفہیم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 پر لکھا ہوا ہے، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ عرش جو معروف اور مشہور ہے، اس سے مراد مودودی صاحب نے تخت حکومت لیا ہے، جبکہ استوى علی العرش کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عرش پر مستوی ہوا، اس پر ٹھہرا اور قرار پایا، جیسا اس کی جاہ و جلال اور شان کے لائق ہے۔ استوا معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اسی طرح سے عرش بھی معلوم ہے 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں دفعہ عرش کا ذکر آیا ہے اور سب نے اس کا مطلب عرش الہی ہی سمجھا ہے۔ قیامت کے دن سایہ صرف عرش الہی ہی کا ہوگا۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود مودودی صاحب حکومت، سیادت اور خلافت کی بھوک کی وجہ سے انہوں نے عرش کا بھی مطلب بدل دیا ہے، یا واقعی عرش کے منکر ہیں۔ آخر عرش کا ترجمہ انہوں نے تفہیم القرآن میں عرش سے کیوں نہیں کیا ہے؟ کیوں تخت حکومت مراد لیا ہے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ بیان کیا ہے۔ مودودی صاحب اپنی تفسیر تفہیم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325 پر لکھا ہے، رہا یہ ارشاد کہ خدا کا عرش پہلے پانی پر تھا، تو اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے، دیکھیے عقلی بات، تو اس کا مفہوم ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا کی سلطنت پانی پر تھی، عرش اللہ رب العالمین کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کے علاوہ کہیں بھی اللہ رب العالمین کی حکومت اور سلطنت نہیں تھی۔ یہ کتنا عجیب ترجمہ اور مفہوم مودودی صاحب نے بیان کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن القیم نے ایک منکر صفات سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم تو ذات الہی کے منکر ہو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ابن القیم نے کہا اگر تم زید کے تمام اعضاء کا انکار کر دو تو زید کسے کہیں گے؟ اسی طرح سے جب تم اللہ کے تمام ذاتی صفات کا انکار کرتے ہو تو پھر اللہ کو کیسے مانتے ہو؟ تم اللہ کو مانتے ہو لیکن اس کے ہاتھ کو نہیں، اللہ کو مانتے ہو لیکن اس کے چہرے کو نہیں، اللہ کو مانتے ہو لیکن اس کے پیر کو نہیں، پھر اللہ کو کیسے مانتے ہو؟ یہ سن کر وہ کافی پریشان ہوا۔ آج یہ تفہیم القرآن والے ذرا بتائیں، اللہ کے ہاتھ پاؤں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سورۃ القلم آیت نمبر 42۔
جوناگڑھی صاحب اور حفیظ جالندھری کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، یہ ترجمہ ہے. لیکن مودودی صاحب اس میں بھی گھپلا کرتے ہیں. دوسری جگہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، چنانچہ تفہیم القرآن کے اندر سورہ ملک کی پہلی آیت میں کہتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں اقتدار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسمانی ہاتھ رکھتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ رب العالمین نے ہاتھ کا ذکر کیا تو مودودی صاحب کو تسلیم کرنے میں کون سی چیز مانے ہے؟ دیکھیے ذرا سا، بلکہ یہ لفظ محاورہ کے طور پر قبضہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. عربی کی طرح ہماری زبان میں بھی جب یہ کہتے ہیں کہ اختیارات فلاں کے ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی سارے اختیارات کا مالک ہے، کسی دوسرے کا اس میں دخل نہیں ہے. تفہیم القرآن جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 41 پر یہ بات ہے. اسی طرح سے سورہ صاد آیت نمبر 75 کے تحت لکھتے ہیں دونوں ہاتھوں کے لفظ سے غالباً، ذرا غور کیجئے گا، دونوں ہاتھوں کے لفظ سے غالباً اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس نئی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کے 2 اہم پہلو پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ اسے جسم حیوانی عطا کیا گیا جس کی بنا پر وہ حیوانات کی جنس میں سے ایک نوع ہے. دوسرے یہ کہ اس کے اندر وہ روح ڈال دی گئی جس کی بنا پر وہ اپنی صفات میں تمام ارضی مخلوقات سے اشرف و افضل ہو گیا. اللہ رب العالمین کے ید کا انکار کرنے کے لیے یہ سب بہانے اور پینترے بازیاں کھیل رہے ہیں. سورہ زاریات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. جوناگڑھی صاحب نے ترجمہ کیا آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں. مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے، ذرا غور کیجئے، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے. جوناگڑھی صاحب نے کتنا صاف اور واضح ترجمہ کیا ہے، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. مودودی صاحب نے کہا آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے. ہاتھ ماننے میں ان کو کون سی چیز مانے تھی ذرا بتائیں. اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. عجیب معاملہ ہے. مودودی نے صراحت کے ساتھ ذاتی صفات کا انکار کر کے اسے اپنی طرف سے دوسرے معنوں پر محمول کیا ہے. یہ بہت ہی خطیر مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مودودی صاحب نے روافض، جہمیہ اور معطلہ جیسے گمراہ فرقوں کی طرح اللہ تعالی کے صفات ذاتیہ کا انکار کیا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہی فاسد تھا. خالق کے حضور بایابی کا بھی کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے. دیکھیے ذرا سا وحدت الوجود کا عقیدہ ان کا دیکھ لیجئے کہ خالق کے حضور باریابی کا بھی یہی ہے کہ خالق بذات خود کسی مقام پر متمکن نہیں ہے، یعنی عرش پر اللہ تبارک و تعالی مستوی نہیں ہے مگر بندہ اس کی ملاقات کے لیے ایک جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جائے، ورنہ اس کی شان اطلاق میں اس سے ملاقات بندہ محدود کے لیے ممکن نہیں ہے. تفہیم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 590. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے سراسر. یا اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی نہیں ہے. انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ اللہ کسی مقام پر متمکن نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی مقام پر نہیں ہے تو کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہاں ہے؟ پھر اللہ کی ذات کہاں ہے؟ کیا مودودی صاحب مقام کی تعین نہ کر کے وحدت الوجود کا فاسد عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں
کہ اللہ کہیں ایک جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ ہے. کیا چاہتے ہیں مودودی صاحب؟ آخر یہ کیا چاہتے ہیں ذرا بتائیں. کیونکہ اسی تفہیم القرآن کے اندر ایک دوسری جگہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اللہ تعالی کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی خاص مقام پر رہتا ہے، کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے منزہ ہے. تفہیم القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 86. سمجھنے کی ضرورت ہے. جب اللہ رب العالمین نے 7 مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، تو ان کو ماننے سے کون سی چیز آخر روک رہی ہے؟ آخر کیا صوفیوں کا عقیدہ لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے تو صوفی تھے ہی، یہ حنفی صوفی چشتی تو یہ تھے ہی. اور سن لیجئے ذرا سا کہ ان کا کتنا گمراہ کن اور فاسق اور فاجر والا وحدت الوجود کا عقیدہ تھا. ذرا غور کیجئے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے. اندازہ کیجئے ذرا سا. میں تمام پڑھے لکھے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے. حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعہ کا نام روح ہے، یہ دراصل اللہ تعالی ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کے لباد خاکی پر ڈالا گیا ہے. اندازہ کیجئے، خالق اور مخلوق کا فرق ہی ہٹا دیا، اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کی خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کا مسجود قرار پایا ہے. تفہیم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 505 پر دیکھ لیجئے. یعنی اب کیا کہیں گے؟ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ کہ انسان بظاہر کچھ اور نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خدا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے صفات کا ہلکا سا پرتو ہے یا ظل ہے. یہی تو تمام دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. مطلب کیا ہے؟ انسان صفات الہی کا عکس اور پرتو ہے، پھر اس کے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ یہی تو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے غلیظ اور باطنی صوفی کہتے آئے ہیں کہ جو انسان ہے وہی خدا ہے اور جو خدا ہے وہی انسان ہے. ان باطنی غلیظ صوفیوں اور ہندوؤں کے اس عقیدے میں کیا فرق ہے آخر؟ کہ ہر کنکر میں شنکر ہے، ہر کنکر میں شنکر ہے. اسی کو رشید گنگوہی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے. اور اس سلسلے میں تفصیلی بات بیان کی گئی ہے کہ یہ دیوبندی، یہ حنفی نہ قرآنی عقیدہ رکھتے ہیں، نہ سنت کے عقیدے پر قائم ہیں، اور نہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہیں، بلکہ یہ منمانی کرتے ہیں. یہ وحدت الوجود کے ماننے والے ہیں. اور پچھلے سال بھی ایک دیوبندی مفتی نے کہا تھا کہ ہاں مندر میں جو مورتیاں ہیں اس کے اندر بھی خدا ہے، اور اس سلسلے میں بہت تفصیلی بات کی جا چکی ہے کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ بدترین عقیدہ ہے. خالق اور مخلوق کے فرق کو مٹانے کے لیے یہ عقیدہ کریٹ کیا گیا ہے. عابد اور معبود، ساجد اور مسجود کے فرق کو مٹانے کے لیے یہ عقیدہ بنایا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے مستوی علی العرش ہونے کا عقیدہ تباہ و برباد کیا گیا ہے. نوجوانوں، اتنی ہی باتیں کافی ہیں، ورنہ تفصیلات کسی اور موقع پر بیان کی جا سکتی ہیں. مودودی صاحب بھی وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے تھے، اور اسی عقیدے کو آج یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں.
میرے خیال میں یہ اشارے ہی کافی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے نام پر جو تحریکات بنائی گئی ہیں ان تحریکات کی حقیقت جاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج اور ہمارا فہم صحابہ کے فہم کے مطابق ہو جائے، اور تمام تر پگڈنڈیوں سے ہم بچ جائیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں.